میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، خداوند کے پیارو، آپ جو اس کی نظر میں بیش قیمت ہو، یہ میری خوش قسمتی اور میری عزت ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا جو اس پیغام کو دیکھ رہے ہیں، شکر گزار ہوں ان سب کا جو کافی دیر سے دیکھتے ہیں اور میرے لیے دعا کرتے ہیں، میرے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کس کس نے مجھے فون کیا ہے، میرے لیے دعا کی ہے، کیونکہ میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں۔ یہ خدمت جو خدا نے بخشی ہے، صفائی سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تو میرے لوگوں سے یہ کہہ دے، میری بیٹی تو میری نظر میں بیش قیمت ہے، میرے بیٹے تو میرے نظر میں بہت بیش قیمت ہے۔ میں تجھے برکت دینا چاہتا ہوں آج۔ خداوند کے پیارو، بھائیو بہنوں، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو اور آپ کے ساتھ میں سہمت ہوں، میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، ہم سب ہم سفر ہیں اور ہماری دل کی خواہش یہ ہے کہ پہنچتے پہنچتے ہم اس کے گھر تک پہنچ جائیں، اور اس زندگی میں ہماری یہ خواہش ہے اور ضرورت ہے کہ ہم اس کی قربت اور اس کی نزدیکی محسوس کر سکیں۔ بہت دفعہ لوگوں کا جو فون میرے پاس آتا ہے اس میں وہ اپنی خواہش بیان کرتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد ایسا لگتا نہیں ہے کہ اسے میری فکر ہے، ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جب میں اس سے بات کر رہا ہوں تو وہ سن رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اپنے آپ سے کسی دیوار سے بات کر رہا ہوں۔ بہت سی بہنیں ایسی ہیں، بلکہ زیادہ ہیں، جو یہ چاہتی ہیں کہ خدا کے ساتھ ان کا ایک شخصی تعلق ہو۔ کہتے ہیں ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اندر ایک اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ یہ تو جیسے کسی تصویر کے ساتھ شادی کر لی جائے اور بہت برس ہوئے، وہ کسی نے گیت گایا تھا، تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی۔ ایک تصویر ہوتی، ایک تصورات کی دنیا ہے جس میں ہم اسے بہت اونچا درجہ دیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یہ خدا ہے، اور پھر جب کوئی جواب نہیں آتا تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت لوگ
اسی طرح عبادت کر رہے ہیں. ایک عادت ہے, ایک ڈر ہے, ایک امید ہے, اس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. یہ جو زبور آپ کے سامنے میں نے پڑھا تھا 138واں زبور, میں اسے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. یہ خدا کا بندہ داؤد ہے جو روح القدس کی تحریک سے اس کلام کو لکھ رہا ہے. خدا کا پاک روح اسے اندر سے تحریک دے رہا ہے, اس کے اندر سے بول رہا ہے, اندر کچھ ہو رہا ہے اور پھر وہ لکھ رہا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے بندے روح کی تحریک سے بولتے تھے, روح القدس ان کے ذریعے سے بولتا تھا, اور ہمیں اس کی ضرورت ہے. جو مصنف ہے, جس نے لکھا ہے یہ کلام, وہی ہمارا مددگار ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں. تو اس زبور کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو اس میں ہم بہت سی باتیں ہیں. یہ تو خدا کا کلام تو ایسے ہوتا ہے جیسے جب بارش ہوتی, آپ نے دیکھا بارش ہوتی ہے, خشک زمین ہے, بڑی امید ہے بارش ہو جائے, بارش ہو جائے, جانور بھی پریشان, انسان بھی پریشان. ابھی بارش ہوتی ہے اور خوب دبا کے بارش ہوتی ہے, پھر جھڑی لگ جاتی, کئی دن تک بارش ہوتی رہتی. تو آپ نے دیکھا کہ سڑکوں پر بھی, کناروں پر سڑکوں کے, اور پھر آس پاس جو گڑھے ہوتے ہیں, جو زمین نیچی ہوتی ہے, وہ پانی سے بھر جاتی ہے. تو کچھ تو ایسے گڑھے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے گھٹنے تک ان میں پانی ہوگا, تو بچے اس میں کھیلتے, بھاگے پھرتے, ایک دوسرے کو پانی اچھالتے, کشتی بنا کے اس میں چلاتے. کچھ بڑے گڑھے ہوتے ہیں, اس میں اتنا پانی آ جاتا کہ جانور اس میں تیرتے ہیں, بھینسیں تیرتی ہیں. جنہیں تیرنا آتا وہ اس میں تیرتے ہیں, اور جنہیں تیرنا نہیں آتا وہ دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے. اسی طریقے سے جب خدا کے کلام کی بارش ہوتی ہے تو ہماری بساط کے مطابق, جتنا ہمارا برتن ہے, جتنی ہمیں بھوک ہے, جتنا ہم جاننا چاہتے ہیں, اسی کے مطابق وہ بھر جاتا ہے. میں تو خدا کے حضور منت کرتا ہوں کہ مجھے برتن کو بڑا بنا دے. برتن میرا چھوٹا ہے, تھوڑا آتا ہے اس میں. آپ کا برتن بڑا ہوگا. جتنا کچھ میری بساط کے مطابق مجھے بخشا گیا ہے, میں اس کے لیے شکر گزار ہوں, وہی آپ کے حضور پیش کروں گا. اور مجھے امید یہ ہے کہ جس نے وعدہ کیا ہے, خداوند یسوع, جس نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے, جو اس پانی میں سے پیے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ گھٹنے پانی ہوگا, بہت گہرا, بہت گہرائی تک وہ لے جاتا ہے. خدا کے دل کی گہری باتیں ظاہر کرتا ہے. وہ دیکھیے, اس میں ہم دیکھیں گے زبور 138. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ میرے ساتھ کھولیے, پڑھیے, اپنی زبان میں پڑھیے, انگریزی, ہندی, اردو, یہ تو سبھی زبانوں میں ترجمہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی اسی ہفتے کی بات ہے, ایک بھائی نے مجھے کہا کہ میں اردو بولتا ہوں, آپ مجھے اردو کی بائبل بھیج دیجئے. میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا خداوند تیرا شکر اس پیارے بھائی کے لیے, اور میں نے ان کے لیے اردو کی بائبل بھیج دی ہے. تو اگر کبھی ایسی حالت ہو کہ آپ کہیں سے بھی حاصل نہیں کر سکتے تو آپ مجھے فون کر کے بتا دیں, اپنا ایڈریس دے دیں, تو جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کے پاس بھیج دوں گا. اس کے بعد آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا کہ میں آپ کو بار بار فون کروں. صرف یہی ہوگی آپ کی مہربانی کہ آپ بتا دیں کہ مل گئی بائبل. اس کے بعد کوئی دعا میں کروں گا, آپ میرے ساتھ دعا کر سکتے, جتنی بار چاہے آپ فون کیجئے, لیکن پریشان نہیں کوئی کرے گا آپ کو کہ جی فون پر ہمیں یہ بھیج دو یا یہ کام کر دو. ایسا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا بھروسہ خدا پر ہے. خدا ہی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کا کلام آپ تک پہنچایا جائے, اور وہی ہے جو اس ضرورت کو پورا کر دیتا ہے, کرتا ہے, کرے گا. اس کا شکر ہو. میں یہ پڑھتا زبور, اس میں 2-3 باتیں ہم دیکھیں گے. میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا, میں تیرا شکر کروں گا. کس سے بات کر رہا ہے وہ؟ کسی اور سے بات نہیں کر رہا, کوئی اور نہیں ہے سامنے. دیکھو, عبادت تو وہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں اس کی قربت محسوس ہو, ہمیں لگے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے.
جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ تو بات دونوں طرف ہونی چاہیے. بات تو جب ہے کہ دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی. خدا کا شکر ہے خداوند یسوع جو خدا کا کلام ہے وہ یہی آ کے کہہ رہا ہے دیکھو میری محبت گناہ گاروں کے لیے, دیکھو میری فکر مندی ان کے لیے جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ خدا کی محبت ہے جو ظاہر ہوئی ہے, یہ خدا کی محبت ہے جو مجسم ہو کر تمہارے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے. تو وہ خدا سے بات کر رہا ہے. کس قسم کا پیارا اور خوبصورت تعلق ہے. اسے معلوم ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے. میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا تیرا شکر کروں گا. تو جس سے وہ کہہ رہا تیرا شکر کروں گا تو وہ ہے پاس. معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا. بہت ہیں جو معبودوں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا ہوں, ہماری زندگی کے خدا بن جاتے ہیں. وہ دولت ہماری خدا ہے, حکمت پر ہم بھروسہ کرنے لگتے ہیں. میں بڑا حکیم ہوں, بہت جاننے والا ہوں, میری دانائی, میری عقل مندی, میرا اختیار, یہ سب ہمارے خدا کی جگہ لے لیتے ہیں ہماری زندگی میں. اور سب سے آخری اور خطرناک خدا انسان خود ہے, اس کی خود ہی ہے. اور خدا سے یہ امید رکھتا کہ وہ میری دعا کا جواب دے, میرا حکم مانے, جیسا میں اسے کہتا ہوں ویسا کرے وہ. اور بھی اور قسم کے معبود ہیں, لیکن یہ تو وہ نادیدنی ہیں, وہ دکھائی نہیں دیتے. یہ معبود کچھ ایسے معبود ہیں جو انسان نے اپنے ہاتھ سے بنا لیے, وہ دکھائی دیتے ہیں, لیکن ان سے زیادہ خطرناک وہ ہیں جو دکھائی نہیں دیتے اور ہمارے دل کے تخت پر وہ بیٹھتے. وہ کہہ رہا معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا. تو ہے عبادت کے لائق, تو ہے شکر گزاری کے لائق. تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا. سجدہ کرنا یہ نہیں کہ میں سر زمین پر رکھ دوں. سجدے سے مراد ہوتا سپردگی, کہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں, تیرے حوالے کر رہا ہوں. جو کچھ بھی ہوں, جیسا بھی ہوں, تیرے حضور ہوں. یہ تیری ملکیت ہے. میں, میرے خیالات, میرے جذبات, میری مرادیں, میرے اندر جو بھی قابلیتیں تو نے رکھی, یہ سب تیرے سپرد. اس کو کہتے ہیں سجدہ کرنا. سجدہ کرنا ایسے نہیں جیسے لوگ ایک دوسرے کو چلتے چلتے ہیلو کرتے, سلام کرتے اور آپ ان کی طرف دیکھتے رہتے, کس نے کہا تھا, کون تھا وہ. یہ اس قسم یہ عبادت نہیں ہم ایسے خدا کے ساتھ کرتے. سجدہ کروں گا, سپرد کر دوں گا تیرے اپنے آپ کو. یہ سپردگی ہے. خدا کا شکر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ مل کر کہیں گے آئے خداوند میں بھی اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتی ہوں, تیرے سپرد کرتا ہوں. یہ ہے سجدہ. میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا. تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا. تیری شفقت کی خاطر, جس کا مجھے تجربہ ہوا ہے, محبت کے لیے. یہی نہیں کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں, میں تجھ سے محبت رکھتی ہوں, یہ جو کچھ کر رہی ہوں میری محبت کا اظہار ہے. وہ کہہ رہا تیری شفقت کے لیے, تیری محبت کے لیے, وہ محبت جو تو نے مجھ پر ظاہر کی ہے. تو نے کیا مجھے پیار, میرا نہ تھا کوئی یار. جس وقت میرا کوئی یار اور مددگار نہ تھا, اس وقت تو نے اپنی محبت مجھ پر ظاہر کی ہے. جب میں کسی کی محبت کے لائق نہیں تھا, اس وقت تو نے مجھ سے محبت کی ہے, اپنی محبت کو ظاہر کیا. جنہوں نے انجیل پڑھی ہے اور جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کی ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے جس کے لیے انسان کا دل ترستا ہے. تیری شفقت اور تیری سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا. اس نام میں ہے خدا کی محبت اور اس نام میں ہے خدا کی وفاداری. جب خدا یسوع پیدا ہوا ہے, اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے, مجسم ہوا ہے, جسم میں ظاہر ہوا ہے خدا کا کلام, تو خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھا جائے. خدا بچانے والا ہے,
یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے جو بچانے کے لیے تیار ہے، انہیں بچانے کے لیے تیار ہے جنہوں نے بغاوت کی ہے خدا سے، اور بغاوت کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، خدا کا حکم توڑ رہے ہیں اور ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ جو چاہے مرضی بنائے لیکن وہ سب ٹوٹتا چلا جائے گا۔ ان کے لیے خدا کا پیار ظاہر ہوا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہا خدا کو دیکھا ہے، باپ کو دیکھا ہے۔ خدا باپ ہے، باپ کا سا دل ہے اس کا، اور باپ کی محبت تو جھلک ہے، ماں کی محبت تو جھلک ہے۔ محبت تو وہ ہے جو گناہگاروں سے محبت رکھتا اور کہتا جا ان سے کہہ دے، حزقیل جا ان سے کہہ دے گناہگار کی موت میں مجھے کوئی خوشی نہیں۔ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گناہگار جو میرے کلام کو دیکھ کر، جو جسم میں ظاہر ہوا ہے یسوع کو دیکھ کر، اس میں میری محبت کو دیکھ کر میرے پاس آتا ہے، لوٹتا ہے، آسمان پر خوشی منائی جاتی۔ یہ اس محبت کا ذکر کر رہا ہے۔ اور سچائی، وفاداری، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ گناہوں سے نجات دے گا، وہ بچانے والا ہے، اس کا نام بچانے والا ہے۔ اور اس کی وفاداری کیسے ظاہر ہوگی؟ تو اس کا نام امانویل رکھنا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، ساتھ 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 ساتھ۔ گزرا جو میں اجل کے سائے کی وادیوں سے، موت کے سائے کی وادیوں میں سے جب میرا گزر ہوا ہے، گزرا جو میں اجل کے سائے کی وادیوں سے، تم ساتھ ساتھ آئے، سب نے کیا کنارہ، سب کنارہ کاٹ کے چلے گئے، لیکن تیری وفاداری، تیری شفقت اور تیری سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی، تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے، عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا، میری جان کی کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ یہ باتیں کر رہا ہے وہ خدا سے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے، اور میں خدا کے حضور جب سے میں نے پڑھا تو جیسے اندر سے ایک قسم کی عجیب سی تحریک ہو رہی ہے، جیسے اندر ایک ہلچل مچ گئی ہے، اور میں خدا ان سے کہہ رہا ہوں کہ آئے میرے مالک، یہ میں آپ کو میں کوئی نصیحت نہیں کر رہا، میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب اس زبور کو میں پڑھ رہا تھا تو میرا کیا حال ہوا اندر سے۔ تو مجھے دو باتیں نظر آئی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اس شخص کا شخصی تجربہ ہے، یہ خدا کا بندہ اپنے شخصی تجربے کو، جو اس کو انوبھو ہوا ہے اس کا، یہ نہیں کہ کسی نے سنا تھا، کسی سے بتایا تھا اور پھر ہم نے یقین کر لیا یا نہیں یقین، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے۔ اب دیکھیے میں یہاں ہندوستان کا میں رہنے والا ہوں، آپ کو بتاؤں جی قلمی آم بہت میٹھا ہوتا ہے، یا اگر میں افغانستان کا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں صاحب اگر انگور کھانا ہے تو وہاں کا کھاؤ، چمن کا۔ یا پاکستان کا ہوں تو میں بتاؤں وہ آم انہوں نے ایک بنایا، میں نے سنا، کبھی کھایا تو نہیں، راٹھور بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیسے کیسی خوبصورت چیزیں پھل ہیں، وہ مجھے ذکر سنا ہے، میں نے کھایا بھی نہیں کبھی، تو سن کے اچھا تو لگے گا لیکن منہ میٹھا تھوڑی ہوئے گا۔ اور میں آپ کو بتانا شروع کر دوں جی، سہارنپور کے گنے بڑے اچھے تھے۔ ایسی ایسی چیزیں ہم سنتے تو ہیں، خدا کے بارے میں سنتے ہیں، تو کوئی بات ہوتی ہے، وہ بات سے بات نہیں بنتی، لیکن یہاں ایک شخصی تجربہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے خدا، اس کا نام لے کے کہہ رہا، اس سے باتیں کر رہا ہے خدا سے، دیکھو تیرا شکر کروں گا، تیری مدح سرائی کروں گا، تجھے سجدہ کروں گا، اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا رہوں گا، تیرے نام کا شکر کروں گا، تو نے مجھے جواب دیا۔ میں نے جب دعا کی تو میں کسی پتھر سے بات نہیں کر رہا تھا، دیوار سے یا کسی پیڑ سے بات نہیں کر رہا تھا، یا کسی سمندر کی طرف دیکھ کے اس سے باتیں نہیں کر رہا تھا، تجھ سے بات کر رہا تھا، تو نے مجھے جواب دیا۔ اور کیا کیا؟ میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا، تقویت دی، طاقت دے دی۔ میں نے تجھ سے بات کی، تو نے کچھ کہا، میری روح سے ایک نئی قسم کی طاقت آ گئی۔ یہ شخصی تجربہ ہے، اور خدا چاہتا میرے بھائی، میری پیاری بہن، پیاری بیٹی، آپ کا یہ تجربہ آپ کہہ سکیں، یہ تو بات بالکل سچ ہے۔
آپ کہیں یہ تو بات بالکل سچ ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی آپ کو پیار کرے یا نفرت کرے اس کی وجہ سے، کوئی ساتھ دے یا چاہے چھوڑ دے، لیکن اگر آپ کو یہ تجربہ ہو گیا آپ کہیں گے یہی سچ ہے، مجھے تجربہ ہوا ہے، میں نے وہ پھل کھا کے دیکھا ہے۔ اسی لیے تو خدا کے بندے، اسی خدا کے بندے نے کہا ہے 116 زبور میں، زبور 116 چکھ کر دیکھو، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے، جو بھروسہ کر لے اور کہے اچھا میں چکھوں گا، میں دیکھوں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کروں گا۔ وہ دعا کا سننے والا اور جواب دینے والا خدا ہے۔ سارے خیالات کو ادھر ادھر کر کے ایک دفعہ اس پہ بھروسہ کر کے دیکھیے، ایک دفعہ بھروسہ کر کے دیکھیے، پھر دیکھنا، پھر آپ کہو گے یہ بات سچ ہے، ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ ارے آپ کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، جس خوشی کی تلاش میں ہم اس دنیا میں مارے مارے پھرتے ہیں وہ تو موت کے سامان ہیں۔ خوشی تو یہ ہے کہ ہم اس کا ہم کو تجربہ ہو جائے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے، سنگم ہو جائے، میل ہو جائے، پیار ہو جائے، اس کے ساتھ عشق ہو جائے، اور یہ دو طرفہ ہو۔ اس لیے اس کے ساتھ ہمارا پیار ہو جائے کیونکہ اس نے ہم سے پیار کیا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے تیرا شکر کروں گا۔ تو ایک شخصی تجربہ ہے، اسے تجربہ ہوا خدا کی شفقت کا، خدا کی وفاداری کا، اور اس بات کا کہ وہ دعا کا جواب دینے والا خدا ہے، اور اس بات کا کہ وہ خاکسار کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ خاکسار اسے کہتے ہیں جو خاک پر پڑا ہوا ہو، جس کی زندگی مٹی میں مل گئی ہو، مٹی میں ملا دیا گیا ہو، جسے وہ اسے پکارے اور وہ جواب دے، اور خاک پر سے اٹھا کے وہ تخت نشین کر دے۔ کہتا مجھے اس خدا کا تجربہ ہوا ہے، اس لیے میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا۔ یہ نہیں کہ کبھی کروں گا اور کبھی نہیں کروں گا، جب وہ میری مرضی پوری کر دے گا، دعا کا جواب دے گا، تب تو میں اس کی تعریف کروں گا، اور جب نہیں دعا کا جواب دے گا تو یا تو میں تعجب کروں گا یا پھر اس کی تحقیر کروں گا۔ توبہ توبہ، شخصی تجربہ ہے یہ۔ اور دیکھو ایک اور چیز ہے، ایک تسلی ہے اسے۔ تسلی کس بات کی ہے؟ وہ بھی اسی زبور میں لکھا، 7ویں آیت میں دیکھیے، خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا۔ پہلے تو ذکر کر رہا تھا جو کچھ اس نے کیا ہے، یہ میرے لیے کیا ہے، اور وہ میرے لیے کرتا رہے گا، ایسا وفادار ہے وہ۔ تو مجھے تازہ دم کرے گا۔ دکھوں کی حالت، دکھ تو آتے ہیں زندگی میں، اگر خدا کسی کو کسی وجہ سے تربیت کرنا چاہے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ دکھ جو انسان دے رہے ہوں اس وقت وہ تازہ دم کر دیتا ہے، تازگی آ جاتی ہے۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا۔ دشمنوں کی تو کمی نہیں ہے، لیکن خداوند ان کے غصے کو دیکھتا ہے کہ کیسے دانت پیس رہے ہیں، تو کہتا ہے ان سے چھڑا لے گا، وہ مدد کر دے گا۔ اور کیا کرے گا؟ تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ مجھے معلوم ہے مجھے بچاتا رہے گا تو۔ پھر کیا کہہ رہا؟ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ پہلی بات تو اسے ایسا تجربہ ہوا خدا کا گہرا کہ وہ کہہ رہا میں ہر وقت تیرا شکر کروں، میری شکر گزاری بند نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ میں تیری شکر گزاری بند کر دوں، کبھی نہیں ہوگی شکر گزاری کی۔ یہ ایک طوفان ہے اندر اٹھتا رہے گا شکر گزاری کا، اور مجھے ہمیشہ تسلی رہے گی اس بات کے لیے تو مجھے تازہ دم کرے گا، تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا، خداوند کا پیار میرے لیے کبھی بدلے گا نہیں۔ اور کیا چاہیے؟ یہی تو چاہیے، ایک تجربہ چاہیے، شخصی تجربہ خدا کے ساتھ، جس کی وجہ سے ایک ایسی تسلی زندگی میں ہو کہ دنیا کا طوفان، کسی قسم کا طوفان وہ ہلا نہ سکے، اور ہم اسے پکڑے رہیں اور کہیں مجھے تسلی ہے کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ خداوند کا شکر ہو خداوند کے کلام کے لیے۔ خداوند کا کلام جو انسان پر نازل ہوتا رہا ہے،
کلام، اس کی بات، اس کی آواز، اس کا شبد، اسی کی وجہ سے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہے، اسی کی وجہ سے تو یقین ہوتا ہے کہ خدا مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، پیار کرتا ہے جبھی تو بات کرنا چاہتا ہے، اسے فکر ہے جبھی تو بات کرنا چاہتا ہے، اور پھر بات ایسی کرنا چاہتا ہے جس سے ہم کو پتہ لگ جائے کہ جو راستہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ تو موت کا راستہ ہے۔ پھر بات کر کے کہتا میرے پاس آؤ، وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس کا پیار ہے، اس کی وفاداری ہے انسان کے ساتھ۔ پھر وہی کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، جیسے آواز میں ظاہر ہوا ہے، آگ میں ظاہر ہوا ہے، طرح طرح سے خدا نے انسان تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی صورت اختیار کی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ اس کا نام رکھا گیا یسوع، بچانے والا۔ اس کا نام رکھا گیا امانویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ فکر کرنے کی بات نہیں، وہ ساتھ ہے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ خداوند ہے جس کے لیے اصل میں انسان کی روح پیاسی ہے۔ عبادت میں اگر ملاقات نہ ہو تو وہ عبادت وہ تو ایسی ہے کہ جیسے کسی کو بچے کو کیلا دے دیا جائے تو اسے باہر سے چاٹے، لیکن جب تک اس کا چھلکا نہ اترے اور گودا نہ کھایا جائے اس وقت تک کیا پتہ لگتا ہے کہ اس میں خوشبو بھی ہے، اس میں ذائقہ بھی ہے، سفید رنگ ہے، کیا خوبصورتی خدا نے کیلے کے اندر پیدا کی ہے۔ تو اس چھلکا چاٹنے سے تو نہیں کچھ ہوتا۔ تو کئی دفعہ اگر عبادت ہماری ایسی کہ ہم چھلکا ہی چاٹ رہے ہیں، بڑے خوش ہیں صاحب ہم نے عبادت کی ہے، ملاقات نہیں ہوئی، بات نہیں ہوئی، تو پھر نہیں بات بنتی۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو اتنا اپنے نزدیک محسوس کر سکیں، اس کی حضوری کو، کہ ہم اس سے بات کریں۔ وہ خوش ہوتا ہے ہم اس سے بات کریں، جو چاہے بات کرو۔ میں تو اس کو بتا دیتا ہوں، بات کرتا ہوں، اے خدا تو نے دیکھا میں تجھ سے بات کر رہا تھا اور دیکھ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، دیکھ میرے خیالات کہاں تھے، میں بیٹھا یہاں ہوں، خیالات میرے کہیں اور تھے، سو تو میری مدد کر دے، تو میرے خیالات کو دیکھتا۔ تو میں تو جو بات ہوتی اس سے کہہ دیتا ہوں، پھر معافی مانگتا ہوں، پھر وہ رحم کر دیتا ہے، پھر کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، پھر ایسے گلے سے لگا لیتا ہے۔ بہت پیارا ہے خداوند، بہت پیار کرتا ہے آپ کو۔ آزما کر دیکھو، یقین کر کے دیکھو، اس نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے، گناہگاروں کے لیے، لاچاروں کے لیے، مجبوروں کے لیے، اور ان کے لیے جو خدا کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر تو ہے تو مجھ پر رحم کر۔ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح سے کہہ کے دیکھو، اگر تو ہے تو مجھ پر اپنے آپ کو ظاہر کر، پھر دیکھنا کیا ہوگا۔